جب بھی ملک میں کہیں بھی کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف کہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے بلکہ ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے، ایک ڈپریشن ہوتی ہے کہ ہم کب سے اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، کب سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمارے کتنے لوگ جو ہیں اس میں اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور جب بھی کوئی تھوڑی سی بھی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ شاید اب یہ ختم ہو جائے، یہ پھر اپنا سر اٹھا لیتا ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف وہی لوگ جو شہید ہوئے ہیں یا جنہوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں صرف وہی ان کے وکٹمز تھے، ان کے وکٹم ان کے پورے خاندان ہوتے ہیں جو کہ عام طور سے غریب لوگ ہوتے ہیں، معصوم لوگ ہوتے ہیں، یا پھر پولیس اہلکار ہیں، ریاستی جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ ہیں، تو ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان پہ پوری زندگی کے لیے وہ مطلب ان پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ابھی پشاور میں جو دھماکہ ہوا، فرینکلی اس کے بعد بھی یہی ذہنی کیفیت تھی، اور یہ اچھی بات ہے اور ٹھیک ہے جو حکومت نے اور ریاستی ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ بیان آئے کہ جو بھی اس کے پرپیٹریٹرز تھے یا جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو پوری سزائیں ملیں گی یا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے اور میرا کنسرن یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو سزا دینے سے یا ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے سے یا پھانسی دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ صرف بندوق اٹھانے کا یا ہتھیار استعمال کرنے کا نام نہیں ہے یا وائلنس کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورا ایک نظریہ ہے، ایک فلسفی ہے، ایک وے آف تھنکنگ ہے، جس کا آخری ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ دہشت گردی کی صورت میں نکل آتا ہے۔ اور یہ ایک مطلب مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اور جب تک اس مائنڈ سیٹ کو اس پرسپیکٹیو سے اور اس لینس سے نہیں دیکھا جائے گا اور اس کو سمجھا جائے گا اور پھر اس کا حل نہیں تلاش کیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اب یہ جو فلسفی یا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کو مذہب کے نام پہ کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ اس پہ ایکٹ کیا جاتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ ایک بہت ہی مقدس اور ایک بہت ہی ایموشنل، ہر ایک کے لیے ایک اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور خاص طور سے اس معاشرے میں یا اس سوسائٹی میں، اس ملک میں جہاں لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے، مطلب ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، انہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، ان کو اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آخر آپ کو کوئی نہ کوئی امید تو چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو پھر ان کو جو بھی اس طرح کی فلسفیز یا یہ سمجھا دیتا ہے کہ چلو اس دنیا میں نہیں آخرت میں آپ کا اتنا بڑا درجہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بات سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ مارکس نے ایک دفعہ کہا تھا مذہب کے بارے میں، religious suffering is at one and the same time the expression of real suffering and a protest against the suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری دنیا کو اپنے لینس سے دیکھتے ہیں، اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، اور باقی سب کو اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے چاہے جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اس میں ریلیجس جو فرور ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، اور اپنے مخالف کی رائے کو سننا بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور اس پہ کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کو وائلنس کو اس پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح قتل کرنا جو ہے اس نظریے کا، جیسے میں نے کہا، آخری ایک ایکسپریشن ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ معاشرے میں بہت مختلف
طریقوں سے نظر آئے گا، اس کی مختلف سٹیجز ہوں گی یا مختلف ورژنز ہوں گی جو آپ کو نظر آتی ہیں. اور جب آپ ان کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے جب آپ یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا اس کو ایکچولی انکریج کرتے ہیں، تو پھر آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے یہ اس نہج تک ہمیں لے آتی ہیں. معاشرے میں آپ دیکھ لیتے ہیں جیسے جو سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد ایک جو مسیحی کپل تھا اس کو لنچ کیا گیا، یا پھر جو ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان بنا کر ان سے شادیاں کی جاتی ہیں، دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں پہ حملے کیے جاتے ہیں. یہ سارے اسی مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہیں اور اسی کی جھلکیاں ہیں. اب وہ لوگ جو اس قسم کے واقعات میں خود شامل نہیں ہوتے لیکن یا وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور یا ایکچولی اس کو انکریج کرتے ہیں یا اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ لوگ بھی شامل ہیں. اور وہ لوگ جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے وہ چپ رہتے ہیں، تو وہ ایکچولی ان فیکٹ وہ اس کو انکریج کر رہے تھے یا اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. جب سلمان تاثیر کا قتل ہوا تھا تو اس میں ممتاز قادری میرا خیال ہے وہ تھا ان کا جو جس نے قتل کیا تھا ان کو، تو اس پہ جب لوگوں نے پھول نچھاور کیے تو یہ بھی اسی کی ایک ایکسپریشن تھی. تو جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جب ریاست اس کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے اس کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلانے کے بجائے ریاست بھی اس کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک سگنل جاتا ہے ہر ایک میں، تمام لوگوں میں، کہ یہ شاید ٹھیک ہی کام ہے یا اس کے خلاف بھی بات کرنا جو ہے وہ ایک گناہ ہے یا ایک مطلب قابل اعتراض بات ہے. اور کئی دفعہ لوگ ڈر کے مارے بھی بات نہیں کرتے اس پہ. تو اس کو مذہب سے الگ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات لینے کی ضرورت ہے. مطلب وائلنس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی بھی مذہب نے اس طرح کی وائلنس کی اجازت نہیں دی، اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ریاست کے پاس اس طرح کے وسائل ہیں، اس طرح کے مطلب ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کر سکیں. یہ عام لوگ یا کچھ ادارے مطلب کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ نہیں کر سکتی، وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں. تو لیکن ریاست کو یہ کرنے سے پہلے خود اپنی سمت درست کرنی ہوگی. مطلب انہوں نے خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ واقعی انہوں نے کرنا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ریاست میں عام طور سے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان کا ظاہر ہے کہ ایک طرف تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک کا فائدہ ہو یا ملک میں امن ہو، لیکن دوسری طرف ان کا اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. جو ریلیجس ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، اس میں بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی حتمی قدم نہیں اٹھا سکتے بیکاز دے ہیو دیئر اون ویسٹڈ انٹرسٹ ان دیٹ. تو جب تک اس بات کو نہیں سمجھا جائے گا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو پھانسیاں دیں، ان کو قتل کریں، ان کو جو بھی کریں مرضی، ان کو سزائیں دیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بیکاز اٹ از ناٹ پیپل، اٹس دا مائنڈ سیٹ. جب تک آپ مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، تب تک یہ مسئلہ ہمارے ساتھ لگا رہے گا. اور اس پہ میں عام لوگوں کو کہوں گی جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ اس اسپیکٹرم میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اس کو مذہب سے الگ کر کے دیکھیں، اس کا مذہب سے ریلیشن شپ آپ کو بریک کرنا پڑے گا. تو آپ سوچیں سمجھیں اور اپنی رائے دیں. آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پہ ہم ایک رائے عمل طے کریں. بہت شکریہ.